اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه فاتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بیداری والی اور بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے۔ علماء کرام، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور توصیف اس معبود کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے، اس رب کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں، اور درود و سلام لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، لا متناہی، پہ ہم لگاتار رحمتیں نازل ہوں ان پاک چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ رحمتیں نازل ہوں ان معصوم چہروں پر جو چہرے اس کی غضب اور اس کی رضا کے آئینے ہیں۔ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، وہ مادی جسم تو رکھتا نہیں، پتہ کیسے چلے کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہمارے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں ہم کس سے خوش ہیں، کس سے ناراض ہیں۔ وہ خالق مادہ ہے، وہ مادیت سے ماورا ہے، وہ خالق زمان و مکان ہے۔ پتہ کیسے چلے جو چہرہ رکھتا نہیں، جو جسامت رکھتا نہیں، جو جسم رکھتا نہیں، جو اشارے کرتا نہیں، جو تاثرات کا اظہار کرتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ تو ان کے چہروں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگے تو سمجھ لینا اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگیں تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے۔
اور اگر یہ تمہیں دیکھ کر غضبناک ہو جائیں تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی ہے۔ اب یہی معیار ہے، یہی پیمانہ ہے، کون رضی اللہ ہے اور کون لعنت اللہ ہے۔ ان کے تاثرات بتا دیں گے یہ کس سے خوش ہیں اور کس سے ناراض ہیں۔ جن سے یہ خوش ہیں وہ رضی اللہ، جن سے یہ ناراض ہو جائیں وہ لعنت اللہ۔ وہ رسول، وہ خاتم الانبیاء، وہ سید المرسلین، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل و مدثر، کہ جس کا چلنا مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا، جس کی سانسیں تلاوت تھیں، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر تفسیر تھی، جس کا نفس نور تھا، جس کا جسم نور گر تھا، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس تھیں، جس کی راتیں تطہیر تھیں، جو لبوں کو جنبش دیتا تھا تو مشیت کہتی تھی وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ میرا بندہ، یہ میرا عبد، یہ میرا رسول، یہ میرا نبی، یہ میرا پیغمبر بولتا ہی نہیں جب تک میری رضا اور رغبت حاصل نہ کر لے۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی منبر کی بلندیوں پر سے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کرتے تھے تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، ہر وقت علی کی تعریف، ہر وقت علی کے قصیدے، ہر وقت علی کی فضیلتیں، ہر وقت علی کے مناقب کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ منبر کی بلندیوں پر سے یہ رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یہ تم نے کنکڑیاں نہیں پھینکی، یہ ہماری قوت نافذہ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے نبی، یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، میری بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں۔ یہ کنکڑیاں پھینکتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں۔ لوگ جب ان کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو مشیت کہتی ہے کہ تمہاری بیعت نہیں ہو رہی، میری بیعت ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی ید اللہ کا مصداق اول ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کی بیعت کرنی ہے، وہ مادی ہاتھ نہیں رکھتا۔ جاؤ میرے نبی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ نبی کے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہوگی، گویا ایسا ہوگا جیسے میرے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو قرآن مجید نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ نبی کی بیعت کر لو، اللہ کی بیعت ہو جائے گی۔ اور اگر میرا نبی موجود نہ ہو تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا جس کے ہاتھ میرے نبی کے ہی ہاتھ ہے۔ جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہے۔ دیکھیے نبی کے بعد ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ نبی نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم مدینے آؤ گے تو میں تمہیں اتنی کھجوریں دوں گا۔ چونکہ آپ خاتم الانبیاء، آخری پیغمبر، ختمی مرتبت، سرکار دو عالم کے وصی ہیں،
لہٰذا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کھجور دیں۔ امیر المومنین نے کھجوریں اٹھائیں، اس کے ہاتھ میں رکھیں، اس نے گننا شروع کی، دیکھتا ہے امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں رسول ہوتے تو اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ یہ ہوتا ہے وسیع، یہ ہوتی ہے اس کی شان کہ اگر نبی موجود ہوتے تو اس سے زیادہ نہیں دیتے جتنی میں نے دی ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ صحابی ہیں 8ویں امام کے، خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، محمد ابن عیسیٰ آ کر بیٹھ گئے، نبی نے کھجوریں اٹھائیں اور محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھ میں دے دیں۔ محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی، 17 کھجوریں تھیں۔ آنکھ کھلی، رسول اللہ موجود نہیں، رسول کا 8واں وصی موجود ہے۔ مدینے کی گلیوں سے گزرے اور مسجد نبوی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، جھانک کر دیکھا تو جو خواب دیکھا تھا رات میں، دسترخوان لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، البتہ امام علی رضا علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں۔ امام کے سامنے ایک تشت ہے، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ آ کر بیٹھ گئے، 8ویں امام نے کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی، 17 کھجوریں تھیں۔ مسکرا کے مولا نے کہا اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو جاؤ نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ نبی کی بیعت میری بیعت ہے، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں، اور اگر علی موجود نہ ہو تو حسن کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو، اور اگر حسن نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ اس لیے کیونکہ حسین کی بیعت، حسن کی بیعت، حسن کی بیعت علی کی بیعت، علی کی بیعت نبی کی بیعت، نبی کی بیعت خدا کی بیعت، حسین کی بیعت، حسن کی بیعت، حسن کی بیعت، علی کی بیعت، علی کی بیعت، نبی کی بیعت، نبی کی بیعت خدا کی بیعت۔ تو جب حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے، جب حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے تو حسین سے بیعت، حسین سے بیعت، حسن سے بیعت، حسن سے بیعت، علی سے بیعت، علی سے بیعت، نبی سے بیعت، نبی سے بیعت، خدا سے بیعت۔ تو یہ یزید نے حسین سے سوال بیعت نہیں کیا تھا، یہ طاغوت وقت نے اللہ سے تو اللہ کی بیعت کرنی ہے ہر مسلمان کو۔ قرآن مجید نے رہنمائی فرما دی کہ اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو جاؤ نبی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لے، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو جس دور میں تم ہو اس میں میرے نبی کا وصی ضرور موجود ہوگا، تو جو بھی اس کا وصی ہو جاؤ اس کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو۔ اس کی بیعت نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ اور اگر تم کسی ایک ایسے زمانے میں ہو جہاں وقت کا وصی اور وقت کا امام نظر نہ آئے تو مملکت توحید کے نشان کے پرچم کو پکڑ کے، عباس کے عالم کو پکڑ کے بیعت کر لینا، میری بیعت ہو جائے۔ تو یہ وہ نبی ہے کہ جو سرتپا مشیت کا معجزہ ہے، جو زمین پر اللہ کا چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، بولتا ہوا اس زمین پر اللہ کا قرآن ہے، جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخون معجزہ،
جس کا آلات تنفظ معجزہ، جس کا روم روم معجزہ، جس کا لعاب معجزہ۔ اگر لعاب معجزہ نہ ہوتا تو علی کے سینے میں علوم کا سمندر معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ ذات علی وہ ہے جو لعاب دہن رسالت سے بلا فصل سے راب ہوتی رہی۔ جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخون معجزہ۔ تھوڑا سا فاصلہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا، تھوڑا سا دور پر، بہت تھوڑا سا، ہلکا سا پیچھے۔ عظمت محمد وآل محمد پر اور اپنے لہجے کی گونج کو مدینے تک پہنچانے کے لیے بی بی سیدہ کی عظمتوں پر بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ دیکھیے صلوات وہ وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تو عزیزان ملت، یہ وہ نبی جو سر تپا معجزہ، انشاءاللہ مربوط کروں گا میں اپنے موضوع سے، جس کا بال معجزہ، جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخون معجزہ، جس کا روم روم معجزہ، جس کے آلات تنفظ معجزہ۔ اگر بال معجزہ نہ ہوتے تو مامون کے دربار میں وہ واقعہ نہ ہوتا کہ ایک تاجر نے آ کے کہا خلیفہ وقت میرے پاس تمہارے نبی کے بال ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا تو محسوس نہیں کرتا تیرا دربار ایک غیر معمولی خوشبو سے معطر ہو چکا ہے؟ کہا میں مطمئن نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول کو بلایا جائے، آپ تو حاکم وقت ہیں، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ فیصلہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ممکن ہے کہ بربنائے جہالت انسان غیر اولیاء کو اپنا ولی بنا لے۔ ممکن ہے کہ بربنائے جہالت انسان غیر اولیاء کو اپنا ولی بنا لے، لیکن اگر مضطرب روحوں کو کوئی سکون بخشتا ہے تو اللہ کا حقیقی ولی خدا بخشتا ہے۔ اس کو بلایا گیا جو وقت کا مشکل کشا تھا، جو مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا تھا، فرزند رسول آئے۔ کہا کیا دعویٰ ہے تیرا؟ کہا میرے پاس آپ کے جد کے بال ہیں، آپ کے رسول کے بال ہیں۔ کہا پیش کیے جائیں۔ اس نے 8 بال امام کے سامنے رکھے، امام نے 5 الگ کر دیے، 3 الگ کر دیے۔ کہا 3 نبی کے نہیں ہیں، 5 نبی کے ہیں۔ مامون نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ان 5 بالوں سے مجھے میری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا مجھے ان 5 بالوں سے میری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا میں مطمئن نہیں ہوا۔ کہا آگ روشن کی جائے۔ آگ روشن کی گئی۔ امام نے 8 بال اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے۔ جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے نہیں تھے وہ جل گئے، جو نبی کے ہوں گے وہ روز محشر بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ روز محشر جل جائیں گے۔ جس کا بال معجزہ، ہم تو نہ بال کو بھولتے ہیں نہ آل کو بھولتے ہیں، ہم نہ بال کو فراموش کرتے ہیں نہ آل کو فراموش کرتے ہیں۔ تو یہ نبی سر تپا مشیت کا اس زمین پر معجزہ۔ یہ ناخون کیا ہے؟ یہ ناخون مردہ خلیات کا مجموعہ ہے، ڈیڈ سیلز، کسی کام کے نہیں ہے یہ ناخون، لیکن جب رسالت ماب سے منسوب ہو جائیں،
رسول اللہ نے کہا ختیجہ میرے ناخون کاٹ دو. بی بی ختیجہ نے ناخون کاٹے. کہا جاؤ پھینک آؤ. نبی کی پہلی عارفہ کو ختیجہ کہتے ہیں. نبی کی پہلی عارفہ کو خدیجہ کہتے ہیں. پھینکے نہیں ناخون, رومال میں رکھ کر کسی محفوظ مقام پر رکھ دیے. نبی موجود نہیں تھے مکہ میں, کافی دن گزر گئے, عبادت کر رہے تھے غار حرا میں. بی بی کو نبی کی یاد آئی. بی بی نے وہ رومال کھولا جس میں نبی کے ناخون تھے. اے ہے ناخون ناخون نہیں تھے, نفیس اور نایاب در بن چکے تھے. تو ناخون جو مردہ خلیات کا مجموعہ ہے, جب رسالت سے منسوب ہو جائے تو معجز نما ہو جاتا ہے. جابر بن عبداللہ انصاری آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرے گاؤں اور قریے کا پانی کڑوا ہے کنویں کا. کہا کوئی بات نہیں, کاسا لے کر آؤ. وہ کاسا لے کر آئے اور نبی نے اپنا لعاب اس میں ٹپکا دیا. جاؤ اپنے گاؤں کے کنویں کے پانی میں میرا لعاب ڈال دو. جابر گئے اور اپنے گاؤں کے کنویں کے پانی میں نبی کا لعاب ڈالا, اور اب جو چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا, آب شیریں بن چکا تھا. تو جس پانی میں نبی کا لعاب شامل ہو جائے وہ آب شیریں بنے, اور جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو جائے وہ خاک شفا نہ بنے. یہ وہ نبی ہے کہ جو سر تپا معجزہ ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے 24 معجزات درج کیے ہیں. حق الیقین آپ کی ایک کتاب ہے جو صرف نبی کے جسم مبارک سے تعلق رکھتے تھے. 2 معجزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پیشانی سے ایسا غیر معمولی نور برآمد ہوتا تھا کہ ام المومنین جناب عائشہ سے یہ روایت ہے کہ اگر ہماری سوئی کھو جاتی تھی تو اسے ڈھونڈنے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں تھی, پیشانی مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا نور کافی تھا کہ ہماری سوئی کھوئی ہوئی سوئی ہمیں مل جاتی تھی. اور دوسرا معجزہ کہ نبی کے جسم مبارک سے ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو ہفتوں یہ خوشبو گلی میں باقی رہتی تھی. گزرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ اس گلی سے یتیم عبداللہ کا گزر ہوا ہے. اگر یہ غیر معمولی خوشبو نہ ہوتی تو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں, امام حسن یہ نہ کہتے انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اماں, میں ایک ایسی پاک اور میٹھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جد نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک ایسی غیر معمولی خوشبو بلند ہوتی تھی کہ گزرنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے یتیم عبداللہ کا گزر ہوا ہے. ہفتوں یہ خوشبو باقی رہتی تھی. یہ نبی کے جسم کا معجزہ تھا کہ غیر معمولی خوشبو آپ کے جسم مبارک سے بلند ہوتی تھی. اگر یہ معجزہ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود ہوتا تو 5ویں دور میں جابر کے بڑھتے ہوئے قدم رک کے یہ نہ کہتے کیا میں وقت کے محمد کو محسوس کر رہا ہوں. جو آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اس نے وہی خوشبو محسوس کی جو دور رسالت میں جسم نبوت سے بلند ہوتی تھی. اور آپ کی پیشانی سے ایک ایسا غیر معمولی نور ساطع ہوتا تھا کہ ام المومنین سے یہ روایت ہے کہ اگر سوئی کھو جاتی تھی تو ڈھونڈنے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں تھی, آپ کی پیشانی سے پھوٹتا ہوا نور کافی تھا. اگر یہ معجزہ صرف ذات مصطفیٰ تک محدود ہوتا
تو شب ہجرت کفار قریش دھوکہ نہ کھاتے کہ چادر کے نیچے نبی لیٹے ہیں یا علی لیٹے. یہ شان رسالت، یہ ہے شان مصطفیٰ کہ قرآن نے کہا فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مسلمانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سن لو ہمارے شرائط کیا ہیں. فلاح اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو سمجھ لو راستہ کیا ہے. صرف اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے. فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ، میرے نبی پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. اور ایمان لانا کافی نہیں. آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ نبی پر ایمان لے آؤ کافی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو کافی ہے. قرآن مجید نے کہا نہیں، کلمہ کافی نہیں. فَالَّذِينَ آمِنُوا بِهِ، اس پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وَعَزَّرُوهُ، نبی کی تمہیں عزت بھی تو کرنی پڑے گی. وَعَزَّرُوهُ، نبی کی عزت کرو. وَنَصَرُوهُ، نبی کی نصرت کرو. اور اس نور کی اتباع کرو جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کیا ہے. ایمان لانا، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں. وَعَزَّرُوهُ، نبی کی عزت کرو. اور علی سے بڑھ کر کون ہے جو بتائے کہ نبی کی عزت کیا ہے، نبی کا پروٹوکول کیا ہے. یہی سبب ہے کہ حاکم شام نے امیر المومنین کو خط لکھا جس میں اپنے خاندان کے جعلی مناقب کا اظہار فرمایا، جس میں اپنی فضیلتوں کا، جعلی فضیلتوں کا اظہار کیا، جعلی مناقب کا اظہار کیا. بڑا شوق تھا علی سے مقابلہ کرنے کا، بڑا شوق تھا. ایک بہت ضعیف شخص آیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حاکم شام کے دربار میں حسب معمول کہا کچھ مانگو مجھ سے، میں بہت سخی ہوں، میں بہت کریم ہوں. کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہا دولت لے لو، کہا نہیں. زر لے لو، کہا نہیں. جواہر لے لو، کہا نہیں. درہم لے لو، کہا نہیں. دینار لے لو، کہا نہیں. جاگیریں لے لو، کہا نہیں. حسب معمول. جب اصرار بڑھ گیا تو وہ ضعیف ترین شخص کہتا ہے، 300 برس سے زیادہ عمر تھی اس ضعیف شخص کی، کہا کہ اچھا ایسا ہے جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو، دولت مجھے چاہیے نہیں، زر مجھے چاہیے نہیں، ظواہر مجھے چاہیے نہیں، درہم و دینار کی مجھے ضرورت نہیں، سونا اور چاندی کی مجھے ضرورت نہیں. تم ایسا کرو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری جوانی مجھے پلٹا دو. میری جوانی مجھے پلٹا دو. کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جو میرے اختیار میں ہے اس کی بات کر، وہ میں تجھے دوں گا. یہی فرق ہوتا ہے دنیا کے بادشاہ میں اور اللہ کے بنائے ہوئے حاکم میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دو ان سے ملک کا مالک کوئی اور نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. یہ دنیاوی ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کے ملک کی بات ہو رہی ہے. یہ دنیاوی حکومت نہیں، دنیاوی بادشاہت نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ملک ہے. اس کی شان یہ ہے کہ تاج و تخت نہ ہو، زر و جواہر نہ ہو، تعداد نہ ہو، مین پاور نہ ہو، ہٹو بچوں کی آوازیں نہ ہو، پھر بھی شخصیت میں اتنا روب ہوتا ہے
کہ اس کی پیشانی کے نور کے سامنے بادشاہ وقت کے تاج کا نور اور روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ بادشاہ کی حکومت اس کی زندگی تک محدود ہوتی ہے، بادشاہ مرتا ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے، اب کوئی نام لینے والا نہیں۔ لیکن جنہیں اللہ ملک عطا کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بن جایا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کعبہ پہنچتے ہیں 3 ملین، کربلا پہنچتے ہیں 30 ملین۔ یہ تو دنیا چھپاتی ہے، یہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا اجتماع ہے جس کا دربار آج بھی روشن ہے، درباری جس کے دربار میں آج بھی جاتے ہیں اور ان کی ناسودائیں تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ تو اپنے زمانے تک، اپنے وقت تک، اپنی زمین تک محدود ہوتے ہیں، لیکن وہ لامکاں کا جب لامکاں امام ہوتا ہے، اس کی حکومت بھی لامکاں ہوتی ہے، اس کا اقتدار بھی لامکاں ہوتا ہے۔ اگر اقتدار لامکاں نہ ہوتا تو وہاں کا مجرم یہاں معاف نہ ہوتا۔ ورنہ جب اسٹیٹ بدلتی ہے تو جورسڈکشن بدل جایا کرتا ہے، علاقے بدلتے ہیں تو کوڈ بدل جایا کرتے ہیں، علاقے تبدیل ہوتے ہیں تو تھانے بدل جایا کرتے ہیں۔ جرم کہیں ہو اور رپورٹ کسی تھانے میں لکھوائیں گے تو تھانے دار یہی کہے گا یہ وہاں کا معاملہ ہے، اس تھانے میں لکھواؤ تو جرم ادھر ہوا، معاف ادھر ہوا۔ اس کا مطلب حسین وہ ہے جس کا اقتدار عرش سے لے کے فرش تک ہے، جسے اللہ ملک عطا کر دے، جسے اللہ ملک عطا کر دے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جسے وہ ملک عطا کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جسے وہ عزت دیتا ہے وہ طوق و سلاسل میں جکڑنے کے باوجود بھی عزت دار رہتے ہیں، اور جنہیں وہ ذلیل کرتا ہے وہ مسند حکومت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل اور رسوا ہو جایا۔ جس کی زنجیریں اور طوق و سلاسل اور قید خانے چومنے کے لائق بن جائیں، اللہ انہیں ملک عطا کرتا ہے، اور جنہیں اللہ ذلیل کرتا ہے زمانے کا تخت و تاج ان کو عزت نہیں دے سکتا۔ یہی سبب ہے کہ حاکم شام نے کہا جو میرے اختیار میں ہے وہ مانگ۔ کہا اچھا یہ تو ہوگا تمہارے اختیار میں کہ جب میں مر جاؤں تو جنت میں ایک بہترین شبستان کی مجھے ضمانت دے دو۔ جوانی نہیں پلٹا سکتے تو کم سے کم ضمانت ہی دے دو کہ جنت میں مجھے بہترین محل ملے گا، ریزرویشن کروا دو میرا وہاں۔ کہا یہ بھی میرے بس کی بات نہیں، یہاں کی بات کر وہاں کی بات نہیں۔ اٹھ کے جانے لگا، کہتا جاتا کہاں ہے ضعیف شخص؟ کہا اس کے دربار میں رک کے کیا کروں گا جو نہ جوانی پلٹا سکتا ہے نہ جنت میں شبستان کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف شان یہ ہے کہ ایک ضعیفہ جو ہر امام زمانہ سے پتھر پہ مہر ولایت و امامت سب کرواتی تھی، چوتھے دور میں امامت کے آ کے کہتی ہے، دمت الثاقبہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ میرے وقت کے امام ہیں؟ کہا ہاں۔ کیا رسول کے وصی ہیں؟ کہا ہاں۔ کیا ان کے جانشین ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اگر ہیں تو دیکھیے میرے پاس یہ پتھر ہے، آپ کے بھائی کی، آپ کے والد کی، آپ کے چچا کی، آپ کے دادا کی مہر ولایت اس پر ثبت ہیں، اگر آپ وقت کے امام ہیں تو اس پتھر پہ اپنی مہر ولایت و امامت ثبت فرمائیں۔ امام نے مہر ولایت ثبت فرمائی اور امام کی انگوٹھی پتھر میں ایسے در آئی جیسے موم میں گرم لوہا در آتا ہے۔ جب دیکھ لیا کہ وقت کا امام ہے تو چہرے پر تبسم پھیلا۔ جب دیکھا امام نے
کہ رمق ولا کیا اظہار کر رہی ہے، تو امامت نے مسکرا کے اپنے کرم کا دامن پھیلا کے کہا اب وقت آ گیا ہے ضعیفہ کہ تجھے بارگاہ امامت و ولایت سے عطا کیا جائے۔ کہا مولا کیا عطا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ضعیفہ آنکھیں بند کر۔ ضعیفہ نے آنکھیں بند کی، امام نے کہا آنکھیں کھول، اس نے آنکھیں کھولی۔ امام نے کہا کیا محسوس کرتی ہے؟ ہاتھوں کو دیکھ کے کہتی ہے مولا آپ نے میری جوانی مجھے آپ نے میری جوانی مجھے پلٹا دی جو چشم زدن میں بوڑھے کو جوان کر دے۔ جب زلیخا کو یوسف جوانی دے سکتے ہیں اذن الہی سے، تو جو فخر یوسف ہو، جو فخر یہ شان ہے ان کی جنہیں اللہ ملک عطا کرتا ہے، انہیں مجبور مت سمجھیے گا، یہ اس کی قضاء و قدر کے سامنے سرنگوں ہیں، راضی ہیں۔ ورنہ اشارہ کر دیں تو زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے، مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، انسان جانور بن جائے، پھر جانور انسان بن جائے، جنہیں اللہ ملک عطا کرتا ہے ان کی شان یہ ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے کاٹ دی ایک مجرم کی انگلیاں جس نے اقبال جرم کیا تھا۔ مومن گناہ کرتا ہے لیکن دل کی گہرائیوں میں نور ولا کی وہ رمق موجود ہوتی ہے کہ جو ہر گناہ کی سیاہی کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ ہوا مگر زمین کی آواز اسی کو کٹ گھرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اقبال جرم کرتا ہے مولا مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے۔ امامت نے حد جاری کی، انگلیوں کو کاٹا، انگلیاں اس نے اپنی لیں، دیکھ کے مسکرانے لگا اور اس حدیث کی تصدیق کرنے لگا جس میں رسول نے فرمایا تھا علی مومن وہ ہے کہ اگر تم ناک پہ ضربے لگاؤ تو محبت سے باز نہیں آئے گا، منافق وہ ہو کہ دولت کے پہاڑ عطا کر دو نفاق سے باز نہیں آئے گا۔ ضربے لگاؤ گے محبت سے باز نہیں آئے گا، منافق وہ ہے کہ پہاڑ دے دو گے دولت کو اپنے نفاق سے باز نہیں آئے گا۔ انگلیاں لے کے چلا، قصیدہ پڑھتا ہوا چلا، مجھ سے بہتر کون، مجھ سے اعلیٰ کون، مجھ سے افضل کون۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق انما ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق حل عطا ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مصداق کوثر ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس کی انگلیاں کاٹی ہوں اس سے بہتر کون ہوگا۔ صبح سے شام ہو گئی، چوراہے پر کھڑے ہوئے میرے مولا کی فضیلتیں اور مناقب کا اظہار کرتا رہا۔ حکومت کے کارندے آ کے کہتے ہیں مولا صبح جس کی انگلیاں کاٹی تھی صبح سے شام ہو گئی، آپ کی محبت سے باز نہیں آ رہا، آپ کے ذکر سے، آپ کے مناقب سے، آپ کی فضیلتوں کا اظہار کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے۔ امام نے کہا اسے بلایا جائے، دربار میں آیا۔ امام نے پوچھا کہ صبح تو ہم نے تیری انگلیاں کاٹی تھی، تو ہمارے مناقب کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے مولا تعریف کیوں نہ کروں، اس لیے کیونکہ دنیا میں چھوٹی سزا دے کر آخرت کی بڑی سزا سے جو آپ نے بچا لیا۔
اب وقت آ گیا تھا کہ امامت اسے عطا کرے. کہا اللہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں مجھے دے دے. اس نے امامت کے ہاتھ میں اپنی کٹی ہوئی انگلیاں رکھی. امام نے ہر انگلی کو اسی مقام پر رکھا جہاں سے صبح قطع کی تھی. نہ لکیر تھی، نہ نشان تھا، نہ تکلیف تھی، نہ لہو کے قطرات تھے. ایسا ہی ہو گیا ہاتھ جیسے صبح تھا. پورا دربار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا. کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا جو صبح کیا تھا وہ کیا تھا اور اب جو کیا ہے یہ کیا ہے؟ امام نے عبرتناک جملہ کہا جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو اب کیا ہے وہ محبت کی جزا ہے. جو صبح کیا تھا وہ جرم کی سزا تھی، جو اب دیا ہے وہ محبت کی جزا ہے. جنہیں اللہ ملک عطا کرے، جنہیں اللہ عزت عطا کرے. امام فرماتے ہیں جب خط ملا نا مولا کو تو امام نے اس کا جواب دیا، لیکن منظوم جواب. امام نے مرحمت فرمایا، نظم کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، شاعری کی شکل میں. امام کہتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی. تم کل کے مسلمان، کل کے مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی. تم کل کے مسلمان چور دروازے سے داخل ہو کر فتح مکہ کا چور دروازہ، چور دروازے سے داخل ہو کر صحن اسلام میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ردا اوڑھ کر اپنے آپ کو جعلی صحابیت کی سند عطا کر کے نام نہاد مسلمان کہلوانے والے مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی. تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے. حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود تھا. یہی سبب ہے کہ جب رسول آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد پہ تعظیم کھڑی ہوتی تھیں. رسول اللہ کہتے تھے چچی جان آپ کا مرتبہ میری ماں کی برابر ہے، آپ تعظیم کے لیے پہ تعظیم کھڑی کیوں ہو رہی ہیں؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی تھی یتیم عبداللہ میں آپ کی تعظیم نہیں کرتی بلکہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھے آواز دیتا ہے ماں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جا، کائنات کا پیغمبر آ رہا ہے. وجعفر نل الذی یزہی وینسی یطیر الماء الملائکۃ ابن عمی. کون ہے جو بتائے نبی کا پروٹوکول کیا ہے؟ وعزروہ، نبی کی عزت کیا ہے؟ اور وہ جو جنت کی فضاؤں میں ملائکہ کے ساتھ صبح اور شام پرواز کرتا ہے وہ جعفر میرا ماجایا ہے، میرا بھائی ہے. اب میرے مولا فرماتے ہیں بنتی محمد سکنی و عرسی، میں بطول کا شوہر ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں. دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر منصبدار ہوتا ہے تو بیویاں فخر کرتی ہیں. دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر منصبدار ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو بیویاں فخر کرتی ہیں.
بیویاں فخر کرتی ہیں میرا شوہر وزیر، میرا شوہر جج، میرا شوہر وکیل، میرا شوہر تاجر، میرا شوہر آفیسر، میرا شوہر اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہے، اتنا اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں، منصبدار ہوتے ہیں، بیویاں فخر کرتی ہیں، لیکن انسانیت کی تاریخ میں یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جس کے علی شوہر نے فخر کیا ہے کہ میں بطول کا دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ بیویوں کو فخر کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ میں فلاں وزیر کی بیوی، میں فلاں جج کی زوجہ، میرا شوہر وکیل، تاجر، آفیسر۔ لیکن انسانیت کی تاریخ کی یہ وہ واحد خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے شوہر نے فخر کیا کہ میں بطول کا شوہر، فاطمہ میری زوجہ، سکنی و عرسی میری دلہن، مجھ علی کی دلہن فاطمہ۔ پوری نظم پڑھ جائیے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، امیر المومنین کا یہ خط تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ علی نے اتنے مصرے کہے اس میں، پورا نظم اور قصیدہ پڑھ جائیے، مطلع سے لے کے مختے تک۔ کسی شعر میں امیر المومنین نے یہ نہیں کہا میں نبی کا داماد ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے قیامت تک کے لیے معیار قائم کر دیا، شرف دامادی میں نہیں، علم غیب کا حامل، جانتا تھا کہ آنے والے دور میں مورخ کے بکے ہوئے قلم کی سیاہی جن کی سیاہی حکومت کے خزانوں کا نتیجہ ہے۔ علم غیب کا حامل جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے گا۔ مورخ کا بکا ہوا قلم۔ اب دیکھیے جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں، میرا دل دعائیں دے گا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے یہ جلال پور کا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، جلالی مجمع ہے جو مردوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح سنتا ہے۔ علم غیب کا مالک جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے گا۔ علی کی حکمت نے قیامت تک کے لیے معیار کو تبدیل کر کے کہا شرف دامادی میں نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ کون داماد تھا اور کون نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ کون تھا جو بطول کا شوہر بنا۔ شرف دامادی میں نہیں۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا داماد، علی نے کہا میں بطول کا شوہر۔ اب معیار یہ نہیں ہوگا کہ کون داماد تھا اور کون نہیں تھا، اب معیار یہ ہوگا کہ کون تھا جو ہم سر عصمت بطول تھا۔
اسی لیے تو قیامت کے مصرے کہے شاعر نے، کہتا ہے کہ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ ان مصروں کے بعد اب کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ میں پڑھوں گا، اگر آپ وعدہ کریں کہ کل صبح جو مجھے مجلس پڑھنی ہے لکھنؤ میں وہ آپ پڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ قبلہ توجہ چاہوں گا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم۔ اس سے زیادہ وزنی مصرے مجھے ابھی تک ملے نہیں ہیں، آگے انشاءاللہ سنیے گا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ یہ تو تمہیدی مصرے ہیں، شاعر جس نتیجے تک لے جانا چاہتا ہے نا آخر کے دو مصرے ہوں گے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد۔ کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، کون دے داد سخن، کون دے داد سخن، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ اب جو مصرے آ رہے ہیں اس پہ توجہ چاہوں گا، الہامی مصرے ہیں یہ۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، پورے کلیجے کی طاقت اور اس کو نچوڑ کے یہ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہے علی اور بھی، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا صلہ انشاءاللہ روز محشر بی بی زہرا اپنے اقتدار کے سائے میں مجھے عطا کریں گی۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، اور کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اور کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، اور کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔
جس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ جب امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی نا تو امیر المومنین منبر پر گئے۔ اب دنیا دیکھ رہی تھی، منبر کی سیڑھیاں تھیں، امام نے قدم رکھا، دنیا سوچ رہی تھی یہیں بیٹھ جائیں گے جہاں تیسرے بیٹھتے تھے، امام نے ایک اور اوپر قدم اٹھایا اور رکھا، دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں دوسرے بیٹھتے تھے، امام اور آگے بڑھے، دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھ جائیں گے جہاں پہلے بیٹھتے تھے، نہ تیسرا نہ دوسرا نہ پہلا، علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ علی وہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ جب دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب نیتا جیت جاتا ہے، ووٹ دیتے ہیں آپ اسے، وہ جیتتا ہے تو وہ آتا ہے اور بھاشڑ دیتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے دھنیہ واد دیتا ہے کہ جنتا کا دھنیہ واد میں پرکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے وجئی کیا، اگر آپ متدان نہ کرتے تو یہ جو ستا کا تاج ہے وہ میرے سر پہ نہ ہوتا، یہ جو سمان آپ نے ہمیں دیا ہے، ہم بہت زیادہ آبھاری ہیں آپ، اور اگر آپ متدان نہ کرتے تو ہمیں یہ سمان نہ ملتا، تو ہم محتاج ہوئے آپ کے دیے ہوئے سمان کے۔ اگر متدان نہ ہو تو سمان نہ ہو، متدان نہ ہو تو ستا کا تاج نہ ہو، ستا کی کرسی نہ ہو، ستا کی کرسی نہ ہو تو عزت نہ ہو، عزت نہ ہو تو توقیر نہ ہو، توقیر نہ ہو تو تعظیم نہ ہو، تو توقیر و عزت و تعظیم منحصر کرتی ہے آپ لوگوں کے متدان پر۔ ووٹ نہیں دیں گے تو جیتے گا نہیں، جیتے گا نہیں تو ستا نہیں پراپت ہوگی، ستا پراپت نہیں ہوگی تو سمانت نہیں ہوگا، سمانت نہیں ہوگا تو معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ جب مولا کی بیعت ہوئی تو مدینے والے ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ علی 25 برس کے بعد خلیفہ بنے ہیں، آ کر دھنیہ واد دیں گے، بہت بہت شکریہ مدینے والوں تمہارا، تم نے ہمیں ووٹ دے کر خلیفہ بنا دیا۔ لیکن خدا کی قسم چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جب ابو طالب کا بیٹا منبر کی بلندیوں پر گیا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر ہے۔ میں تمہارا دھنیہ واد نہیں کروں گا، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچا۔ دنیا سوچ رہی تھی کہ وہاں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، ادھر بیٹھیں گے، ادھر بیٹھیں گے، علی کہیں نہیں بیٹھے، وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ کسی نے کونی مار کے کہا دیکھو تو علی کی جسارت، علی تو وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش ابھرنے لگے اور آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ ہو گئیں، اور ابو طالب کے بیٹے نے عبرتناک جملہ کہا، تو حیران ہوتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے، علی تو وہ ہے جس کے قدم دوش پر۔
کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ خدا کی قسم یہ تمہید میں ہی گفتگو گزر گئی ہے، بس ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو پھر انشاءاللہ باب مصائب میں داخل ہو جاؤں گا۔ معذرت چاہوں گا اس لیے کیونکہ بہت تاخیر ہو رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ 2 بجے تک پہنچ جاؤں لکھنؤ، صبح پھر 10 بجے مجھے دوسری مجلس پڑھنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قوم کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صفت دی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے، کمال دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے۔ عاد و سمود جسمانی قوت رکھتے تھے، ایسے ہی یونان کے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ ہر قوم کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صفت دی، عربوں کو بھی ایک صفت دی تھی۔ وہ صفت کیا تھی؟ عربوں کی صفت تھی صفت فصاحت و بلاغت۔ توجہ دیکھیے قرآن کے پس منظر، صفت فصاحت و بلاغت، ندرت کلام اور ادبیت ان کی رگوں میں لہو کے ساتھ گردش کرتی تھی۔ یہ فصاحت و بلاغت و ادبیت عربوں کے سروں کا تاج تھی، یہ فخر کرتے تھے، ہم عرب تم گونگے، ہم عرب تم عجم۔ یہ عربوں کے بنائے ہوئے وہ عصبیت کے بت تھے کہ جو انہوں نے اپنے دلوں کے طاقوں میں سجائے رکھے تھے۔ اس عصبیت نے ان کے اندر غیر معمولی تکبر پیدا کیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، دنیا میں ان سے بڑھ کر نہ کوئی فصیح تھا نہ کوئی بلیغ تھا۔ جیسے آپ کے ہاں مشاعرے ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں بھی مشاعرے ہوتے تھے، محفلوں کا انعقاد ہوتا تھا، شعراء کرام آتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے۔ جس کا قصیدہ سب سے اچھا، عمدہ، اعلیٰ اور بہترین ہوتا تھا، اس کے قصیدے کو ریشمی کپڑے کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے ایسے 7 قصیدے تھے، بعض مورخین نے 10 کا ذکر کیا ہے، لیکن اکثریت مورخین کی کہتی ہے کہ 7 قصیدے تھے جنہیں 7 معلقات کہا جاتا تھا، کہ یہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پر ٹنگے ہوئے تھے۔ یہ صرف 7 قصیدے نہیں تھے، 7 عربوں کے بنائے ہوئے عصبیت کے بت تھے جنہوں نے ان کے اندر غیر معمولی تکبر عطا کیا تھا۔ عکاس کا میلہ لگتا تھا مکہ کے باہر، بہت بڑا میلہ تھا، جیسے نمائش ہوتی۔ اس عکاس کے میلے میں جہاں خرید و فروخت کے لیے دکانیں سجائی جاتی تھیں، وہاں مشاعرے کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، شعراء کرام آتے تھے اور اپنے اپنے قصیدے پیش کرتے تھے۔ جس وقت رسول اللہ اعلان رسالت کرنے والے تھے، 7 مولخات کا مختہ آخری شاعر، اور ہر قصیدے کا تعلق کسی نہ کسی قبیلے سے تھا، اور یہ ایک دور کی بات نہیں، مختلف ادوار کی بات ہے۔ 50 سال گزر گئے تھے، 10 سال میں کسی کا قصیدہ پسند آتا تھا تو اسے ریشمی کپڑوں کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا جاتا تھا، جس میں امراء قیس جیسے شاعر تھے۔ آج بھی مولانا تصدیق کریں گے، انڈیا پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جو بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کے نصاب کے اندر علمی عربی ادب کی تعلیم کے اندر یہ 7 معلقات شامل ہیں، اس لیے کیونکہ عربی ادب کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ جب تک طالب علم 7 معلقات کو نہ پڑھ لے، علم ادب کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی، عربی ادب کی تعلیم مکمل نہیں ہے۔ 7 معلق دور جاہلیت کے یہ قصیدے، دور جاہلیت کے یہ قصیدے جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر ٹنگے ہوئے تھے، سونے کے تاروں سے ریشمی کپڑوں کے اوپر انہیں لکھ کر گویا ایک پرائز کی شکل میں ان کو دیا جاتا تھا، اور جس قصیدے کا تعلق جس قبیلے سے ہوتا تھا وہ قبیلے والے فخر کرتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا شاعر۔ امراء قیس، مواد نہیں ہوتا تھا اس کے اندر،
لیکن بہترین ندرت کلام، بہترین ادبیت اس میں شامل ہوتی تھی. جو سوائے مولخات کا مختا تھا اس کا نام تھا لبید، لام بے یہ دال، لبید. یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا. توجہ چاہتا ہوں، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اور اس کا قصیدہ آخری قصیدہ تھا جو خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ محفل چھلک رہی تھی عربوں سے، اور اونٹوں کے پالان کا ایک اونچا مقام بنایا گیا، اور صفوں کو چیرتا ہوا لبید، اس کے ہاتھ میں جانور کی کھال پر لکھا ہوا اسی کا قصیدہ تھا. یہ اس اونچے مقام اور بلند مقام پر پہنچا. اس نے عوام کو نہیں دیکھا، عربوں کو نہیں دیکھا، اس کی نظر اپنے قصیدے پر تھی. اس نے اپنا قصیدہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا. تاریخ کے یہ جملے ہیں فیصلہ کن، کہ جیسے جیسے وہ اپنے مصرے پڑھتا جاتا تھا، عربوں کے سر اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے تھے. اور جب وہ اپنے قصیدے کے مختے پر پہنچا، اب اس نے نظریں اٹھائیں اور عربوں کو دیکھا تو محسوس کرتا ہے کہ عربوں کے سر اس کے سامنے سجدہ ریز تھے. عربوں نے تائید کی، لبید نہ تجھ سے بہتر ممکن ہے کوئی شاعر، نہ تیرے قصیدے سے کوئی بہتر کلام ممکن ہے. اب تو نے قلم توڑ دیا. اب 8واں قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگا نہیں جائے گا. لبید 6 شعرا اور گزرے، ہم نے کسی شاعر کو سجدہ نہیں کیا، لیکن لبید تجھے سجدہ کر کے ہم نے یہ بات منوا دی کہ تجھ سے بہتر نہ شاعر ممکن ہے. اور تو نے یہ جو کلام کہا ہے نا، یہ کلام، نہ اس سے بہتر کوئی کلام اب وجود میں آ سکتا ہے. لبید کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر ریشمی کپڑے کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر ٹانگ دیا گیا. اب مشیت کو، عربوں کے بنائے ہوئے ان عصبیت کے بتوں کو توڑنا تھا، تو لب اعجاز مشیت پر زہرا کا قصیدہ جاری ہونے لگا. لب اعجاز مشیت پر زہرا کا قصیدہ جاری ہوا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رسول اللہ نے علی کو آواز دی. علی زہرا کا قصیدہ اترا ہے. مولا کیا کروں؟ کہا کہ علی جاؤ کاغذ کپڑے کے اوپر زہرا کے اس قصیدے کو لکھو. علی نے بوسیدہ کپڑے کے اوپر زہرا کے اس قصیدے کو لکھا جو 3 سطروں پر مشتمل تھا. یا رسول اللہ کیا کروں؟ جاؤ علی خانہ کعبہ میں سوائے مولخات کے ساتھ جا کر زہرا کے اس قصیدے کو چسپاں کر دو. زہرا کے اس قصیدے کو 7 قصیدوں کے ساتھ جا کر ٹانگ دو. علی گئے اور سوائے مولخات کے ساتھ فیصلہ سنانے لگا ہوں. سوائے مولخات کے ساتھ جا کر زہرا کے اس قصیدے کو چپکا دیا، لٹکا دیا، ٹانگ دیا. ادھر لبید کا گزر ہوا، اور لبید نے جیسے ہی زہرا کے اس قصیدے کو دیکھا، لبید کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. جیسے ہی لبید کی نظر پڑی، لبید کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جیسے ہی اس نے زہرا کا یہ قصیدہ کہا، فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق ہے. یہ بشر کا کلام نہیں، یہ خالق بشر کا کلام.
وہ لبید جس کے سامنے عرب سجدہ ریز ہوئے تھے، وہ خالق زہرا کے سامنے زہرا کا قصیدہ پڑھ کر سجدہ ریز ہو گیا، عربوں کے عصبیت کے بت پاش پاش ہو گئے، اللہ کی توحید جیت گئی، رسول کی رسالت جیت گئی، قرآن کی حقانیت جیت گئی۔ تو جس کا قصیدہ اس کی توحید پر، رسالت پر اور قرآن کی حقانیت پر دلیل ہو، اس کا وجود اس کی توحید پر کتنی عظیم ہے۔ جس کا قصیدہ توحید پر دلیل بن جائے، اور لبید جیسا شاعر کلمہ پڑھنے لگے، پڑھتے ہی 3 سطروں کو پڑھا اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بہت شرارتی سے صحابی تھے رسول اللہ کے، ایک دن پکڑ لیا لبید کو انہوں نے، تنہائی دیکھی اور کہا ایسا ہے یار وہ ذرا سناؤ تو، قصیدہ جو تھا تمہارا ٹنگا ہوا خانہ کعبہ، بڑا دل کر رہا ہے، دور جہالیت کی چیزیں کہاں بھولی جاتی ہیں۔ وہ محفلیں ہی اور تھیں، وہ رونق ہی اور تھی، کفر کی رونق کے سامنے ایمان کی رمق کیا کر سکتی ہے؟ سناؤ۔ اب لبید کا دیکھیں تاریخ کے اندر رحیق المختوم، صاحب رحیق المختوم یہ کتاب ہے، ایوارڈڈ کتاب ہے، اس کے اندر صاحب رحیق المختوم لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کیونکہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے، انہوں نے لکھا کہ کہا ماما سناؤ تو یار بہت دن ہو گئے، ذرا سناؤ۔ وہ جو رنگینیاں تھیں اس دور کی وہ چوری تھی۔ اچھا اس وقت عرب کی شاعری کا عنوان کچھ اور نہیں ہوتا تھا، جنگ و جدال، دوڑتے ہوئے گھوڑے، چمکتی ہوئی تلواریں، سجے ہوئے سر، برستا ہوا لہو، عشق و معاشقہ، اس کے علاوہ کوئی اور عنوان ہوتا ہی نہیں تھا۔ سناؤ میاں۔ تو لبید کا یہ تاریخی جملہ، لبید کہتا ہے سنو، سورہ کوثر کے نزول کے بعد میرے قصیدے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ نظروں کو اٹھا کر سورہ کوثر کو دیکھ سکے۔ لبید کا جملہ ہے میرے قصیدے میں جرأت نہیں کہ وہ نظریں اٹھا کے کوثر کو دیکھ سکے۔ اب نہیں پڑھوں گا، اب نہیں پڑھوں گا۔ جب سورہ کوثر نازل ہو چکا تو میرا کلام جسارت نہیں کر سکتا میں کہ اللہ کے کلام کے سامنے اپنا کلام پیش کروں، نہیں کر سکتا، منع کر دیا اس نے۔ اس میں الحمدللہ ایمان تھا کہ اس نے انکار کیا کہ نہیں، دور جاہلیت کا وہ جو میرا قصیدہ تھا میں اسے نہیں پڑھوں گا۔ سورہ کوثر جب نازل ہو چکا تو جس کا قصیدہ عربوں کو ہرا دے، شکست دے دے، یہ بہت بڑی جیت تھی کلام الہی کی، کہ تم نے سجدہ کیا تھا یہ سوچ کے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر لبید اس سے بہتر ممکن ہوتا تو لبید فوراً 3 سطروں پر مشتمل اس قصیدے کو پڑھ کر ایمان نہ لے آتا۔ اس سے بڑی کوئی جیت ہو سکتی ہے قرآن مجید کی؟ لبید ایمان لیا۔ شاعر کہتا ہے اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اور اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، اور جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ حیا کی دیوی، وفا کی آیت،
حجاب کی سلسبیل زہرا، حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، اور جہان موجود میں بنی ہے، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا۔ اس واقعے سے مربوط کر رہا ہوں، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، اور حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں۔ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں۔ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ وہ جناب زہرا جس کی ڈیوڑی کو سلمان جیسا اپنی داڑھی سے صاف کرے، وہ زہرا کہ جس کے در پر ملائکہ کی آمد کے بعد ملائکہ بھی ادب سے کلام کریں، سنبھل کے بات کریں، وہ جناب زہرا کی ڈیوڑی، وہ جناب زہرا کا بلند مقام کون جان سکتا ہے معصوم کے علاوہ کہ کیا ہے زہرا؟ کون جانے؟ جو جان جائے تھوڑا بہت وہ سلمان و بوذر بن جائے۔ جناب زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی، بیٹی نہیں، صرف بیٹی نہیں، صاحب اقتدار، صاحب منصبدار، صاحب منصب، جو رسول کے بعد منصبدار، رسول کی زندگی میں منصبدار۔ اس لیے یہ باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی، یہ سید المرسلین نے سیدۃ النساء للعالمین کی تعظیم کی۔ ایک منصبدار نے دوسرے منصبدار کی تعظیم کی۔ دنیا نے دیکھا تھا کہ نبی جناب زہرا کے بارے میں کیا فرماتے تھے، تکرار کرتے تھے، بار بار کہتے تھے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ جس سے ناراض ہو اللہ اس سے ناراض، فاطمہ جس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اس سے راضی جس سے اللہ راضی، فاطمہ اس سے ناراض جس سے اللہ ناراض۔ معیار بنا کے گئے جناب زہرا کو، اللہ اس سے راضی جس سے زہرا راضی، اللہ اس سے ناراض جس سے فاطمہ ناراض ہے۔ لیکن عزادارو، اے جناب سیدہ کے شیعوں، اے محبین جناب فاطمہ زہرا، اے رسول کے گھر کے گداگروں، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر زہرا روتے روتے اس دنیا سے رخصت،
اتنا ستایا ہے جناب فاطمہ کو عزاداروں کہ چند مہینے زندہ رہی ہیں رسول اللہ کے بعد. اتنا ستایا کہ پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے زہرا رسول کی قبر پر آ کر کہتی تھی سبت علی مصائب اللہ انہا سبت علل ایام سرنا لیا لیا اے بابا. اتنے مصائب پڑے اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات بن جاتے. اب جناب زہرا کے آنسو نہیں رکتے عزادار. جناب زہرا روتی رہتی ہیں, گریا کرتی رہتی ہیں, ہاتھوں میں راشا, کمر جھکی ہوئی, ہاتھوں میں عصا, سفید بال. میں نے پوچھا مورخ زہرا کی عمر کیا ہوگی؟ مورخ نے کہا 18 برس. تو کیا 18 برس کی لڑکیاں عصا کا سہارا لے کر چلتی ہیں؟ عزادارو اتنا ستایا ظالموں نے کہ چند لمحوں میں جناب زہرا بوڑھی ہو گئی. عزادارو 3 شخصیتیں ایسی ہیں تاریخ اسلام میں کہ جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی. ایک جناب فاطمہ زہرا بوڑھی ہو گئی, ایک سید سجاد بوڑھے ہو گئے, ایک سکینہ بنت حسین بوڑھی. اتنا ستایا ہے عزادارو. چوتھے امام سے یہ حدیث ہے کہ اگر رسول یہ وصیت کر کے جاتے نا کہ میرے اہل بیت سے دشمنی رکھنا تو اس سے زیادہ نہ رکھ پاتے جو انہوں نے رکھی ہے. حالانکہ رسول نے مودت کا حکم دیا. اجرکم علی اللہ. یہ آپ کے آنسو فدق کے معاملے میں گواہی بن کے پروردگار قبول فرمائے. عزادارو جناب زہرا 2 راستے تھے دربار میں جانے. ایک گھر کے اندر سے مسجد کے اندر جاتے تھے, ایک باہر سے ہو کر راستہ مسجد کے اندر جاتا تھا. جناب زہرا باہر والے راستے سے آئیں تاکہ دنیا دیکھے کہ رسول کی بیٹی پر کیا ظلم ہو رہا ہے, اور وہ عبارت پیش کی کہ دیکھو میرا بابا فدق کو ہبا کر کے گیا ہے. عزادارو نہ جانے ظالم نے کون سی ایسی گستاخی کر دی کہ وہ بال جو سیاہ تھے اب وہ سفید ہو گئے. ظالم نے ایسی گستاخی کی کہ جناب زہرا کے جو سیاہ بال تھے وہ سفید ہو گئے, جو کمر سیدھی تھی وہ جھک گئی, جن ہاتھوں میں استحکام تھا ان میں راشا پیدا ہو گیا. جناب زہرا لوٹ کر آ کر مصلے پر آ کر بیٹھ گئیں. عزادارو جناب زینب آ کے کہتی ہیں اے بی بی تو کون ہے جو میری ماں کے مصلے پر آ کر. جناب زہرا کہتی ہے زینب ارے تو نے اپنی ماں کو نہ پہچانا. ارے جب گئی تھی دربار تو جوان تھی, جب لوٹ کر آئی ہے تو بال سفید, کمر جھک گئی, ہاتھوں میں راش. اجرکم علی اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. ادھر باپ کی آنکھ بند ہوئی. عزادارو مدینے کے سارے بدماش زہرا کے دروازے پر آ کر جمع ہو گئے. مدینے کے بدماش آ کر اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کے چاہنے والے باپ کے دشمن بن جائیں, بیٹی کے دشمن بن جائیں. عزادارو دروازے کے باہر مدینے کے سارے بدماش آ کر اکٹھے ہو گئے. اللہ یہ منظر کسی شریف کو نہ دکھائے کہ شریف کے دروازے کے باہر بدماشوں کا مجمع ہو. عزادارو ادھر وہ کہتے تھے کہ دروازہ کھولو, علی کو بھیجو, اور جناب زہرا کہتی تھی میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی. کسی ظالم نے کہا ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. جناب زہرا کہتی ہیں جس گھر میں رسول کی بیٹی موجود ہو, جس گھر میں حسن اور حسین موجود ہوں, کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ کہا ہاں ہم اس دروازے کو آگ لگائیں گے. عزادارو ادھر مدینے کے 40 بدماش دروازے کو دھکا دیتے تھے, ادھر تنہا رسول کی بیٹی.
اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. ہاں عزادارو دروازے کو آگ لگائی گئی اور خالی دروازہ نہیں تھا، دروازے میں لوہے کی میخیں تھی. جب دروازہ جلنے لگا تو میخیں سرخ ہو گئی اور جب جلتا ہوا دروازہ زہرا پر گرا، زہرا نے پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے کہا فضہ محسن شہید ہو گئے. اے فضہ محسن شہید ہو گیا. عزادارو وہ روایت میں پڑھوں گا. چند روز قبل جب میں نے یہ روایت دوسری مجلس میں پڑھی تھی جلال پور کے اندر، علماء کرام تشریف رکھتے. عزادارو رسول اپنی بیٹی سے کہتے تھے فاطمہ میری بیٹی تو مجھے یا ابتا کہہ کے بلایا. یا ابتا سے مراد ہے میرے بابا. رسول اللہ کہتے تھے فاطمہ جب تو مجھے یا ابتا کہتی ہے نا، اے میرے بابا کہہ کے پکارتی ہے تو میری جان میں جان آ جاتی ہے. رسول اللہ کہتے تھے فاطمہ تو جب بھی بلانا میری بچی مجھے یا ابتا کہہ کے بلانا، اے میرے بابا کہہ کے جب تو بلاتی ہے تو تیرے بوڑھے باپ کے جسم میں جان آ جاتی ہے. ہاں زادارو ایک روایت اور پیش کرنا چاہتا ہوں. جب جناب زہرا دلہن بن کے رخصت ہو رہی تھی نا تو نبی کی ازواج دائیں بائیں جانب بازوؤں کو پکڑی ہوئی آپ کو رخصت کرا رہی تھی. ایک طویل ردا تھی جو رسول اللہ نے بی بی کے سر پہ ڈال دی تھی. یہ ردا اتنی طویل تھی کہ زمین پر خط دے رہی تھی. عزادارو جناب رسول اللہ ام ایمن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اسی اسنا میں جناب زہرا کا پیر ردا کے کونے سے الجھا اور جناب زہرا لڑکھڑانے لگی. ام ایمن روایت کرتی ہیں رسول نے اپنا عمامہ پھینکا اور دوڑتے ہوئے گئے اور زہرا کو سنبھال لیا. ام ایمن کہتی ہیں اب جو میں نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری، رسول بے اختیار گریہ فرما رہے ہیں، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. جناب ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیفیت کیسی ہے؟ رسول اللہ نے رو کے کہا ام ایمن اگر زہرا زمین پر گر جاتی تو کیا؟ فاطمہ اگر زمین پر گر جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں یا رسول اللہ آپ کے مرنے کے بعد زہرا صرف زمین پر گری نہیں بلکہ جلتا ہوا دروازہ زہرا پر گرا دیا گیا. عزادارو جب دروازہ گرا نا اور جو سرخ میخیں تھی وہ زہرا کے جسم میں پیوست ہوئی تو جناب زہرا بار بار کہتی تھی جناب زہرا بار بار تکرار کرتی تھی یا ابتا یا ابتا یا ابتا، اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا. مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ جب زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا ہوگا اور یا ابتا کہہ کے جناب زہرا نے تکرار کی ہوگی تو آپ کے جان میں جان آئی ہوگی یا قبر کے اندر آپ کا جب قبر میں زلزلہ واقع. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. آزادارو جناب امیر کے گلے میں رسی ڈالی گئی، جناب امیر کو گھسیٹا گیا اور جس وقت گھسیٹ رہے تھے نا عزادارو جناب زہرا دروازے کے نیچے دبی ہوئی تھی. روایت کے یہ جملے ہیں عزادارو جب علی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے تو جناب زہرا نے اپنے ہاتھ سے علی کا دامن پکڑ لیا اور جناب زہرا کہتی ہے ظالموں میں اپنے شوہر کو جانے نہیں دوں. عزادارو جب جناب زہرا کا عقد ہوا تھا نا تو بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ مہر کی رقم کے لیے علی نے اپنی ڈھال بیچ دی تھی.
بعض روایتوں میں آیا زرہ بیچی تھی، بعض روایتوں میں آیا ڈھال بیچی تھی۔ میں کہوں یا سیدہ، جس علی نے آپ کے لیے ڈھال بیچی تھی، آج اسی علی کے لیے آپ ڈھال بن گئے۔ میں اپنے شوہر کو نہیں جانے دوں گی۔ ہاں عزادارو، علی کو مسجد میں لایا گیا، گلے میں رسی، ادھر جناب زہرا نے فضہ کو آواز دی، فضہ بابا کا امامہ لاؤ، ارے بابا کی رضا لاؤ، بابا کے آثار لاؤ۔ ہاں عزادارو، جب تبرکات لائے گئے، جناب زہرا نے باپ کا امامہ سر پہ رکھا اور ایک مرتبہ فضہ سے کہا، فضہ میں ان قومت کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جناب زہرا نے ہاتھوں کو بلند کیا، مدینے کی زمین کانپنے لگی، نبی کی مسجد کی دیواریں زمین سے بلند ہوئی۔ ادھر سلمان دوڑتا ہوا آ کے کہتا ہے، اے بی بی، علی نے حکم دیا ہے امت کے لیے بد دعا نہ کر۔ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم۔ جناب زہرا روتی تھی تو زمین میں زلزلہ آتا تھا۔ معصوم جب متاثر ہوتا ہے تو پوری کائنات متاثر ہوتی ہے۔ مدینے والوں جب محسوس کرتے تھے کہ زہرا رو رہی ہیں اور زلزلہ آ رہا ہے تو مدینے والے علی سے کہتے تھے، علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں۔ جناب زہرا کہتی ہیں، علی ان سے کہہ دو ہم زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں، بیٹی کو باپ پر رونے دو۔ ہاں عزادارو، جب مدینے والوں کو برداشت نہ ہوا تو امیر المومنین نے کہا، مدینے والوں کو قبول نہیں ہے کہ تم بابا کو رو۔ ہاں عزادارو، جناب زہرا مدینے کے باہر چلی جاتی، ایک درخت تھا اس کے سائے میں بیٹھ کے گریہ کیا کرتی، رات دن روتی رہتی رسول کی یہ بیٹی۔ عزادارو، جب حکومت کو پتہ چلا نا کہ درخت کے نیچے نبی کی بیٹی بیٹھ کر گریہ کرتی ہے، حکومت نے وہ درخت کٹوا دیا۔ ہاں عزادارو، ایک دن جناب زہرا آئیں تو چہرہ دھوپ سے دمک رہا تھا۔ علی نے پوچھا، یہ فاطمہ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ کہا، ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کر بیٹی اپنے باپ کو روتی تھی۔ عزادارو، جناب امیر نے مدینے کے باہر کھجور کے پتوں سے بیت الحزن، یہ پہلا عزا خانہ تھا جہاں بیٹھ کر جناب زہرا گریہ کرتی تھی۔ ایک دن جناب زہرا نے دیکھا کہ مدینے والے رو رہے ہیں۔ پوچھا، فضہ کیوں رو رہے ہیں مدینے والے؟ کہا، بی بی بلال آئے۔ کہا، کیا بلال ہمارے دروازے پر آنا پسند کریں گے؟ کل تک اس دروازے پر بھیڑ لگی رہتی تھی مگر آج کوئی سلام کرنے کے لیے دفتن آواز بلند ہوئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ بلال کا سلام قبول کرو اے اہل بیت نبوت۔ پردہ نصب ہوا، جناب زہرا پوچھتی ہیں، بلال کہاں چلے گئے تھے اہل بیت کو چھوڑ کر؟ کہا، بی بی نبی کے مرنے کے بعد اس حبشی غلام کو کوئی عزت کی نگاہوں سے دیکھنے والا، میں مدینہ چھوڑ کر بی بی شام چلا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رات میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، زلف پریشان، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ آکے کہا، بلال بڑے چین سے سو رہا ہے، مدینے میں سیدہ بیمار۔ عظمت سیدہ کی قسم اسی وقت چل پڑا۔ مزاج کیسا ہے بی بی؟ کہا، بلال زیادہ دنوں کا روگ نہیں ہے، یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، یہ مصائب بھی دور ہو جائیں گے۔ جناب زہرا مسکرا کے کہتی ہے، بلال کتنے دن ہو گئے ہم نے تیری اذان نہیں سنی۔ بلال کہتا ہے، بی بی مجھے معاف کرنا، میں نے نبی کے بعد قسم کھائی ہے زندگی میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ جناب زہرا کہتی ہیں، بلال تجھے ہمارے حق کی قسم۔ بلال کانپنے لگا، اے بی بی مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا کہ حکم رسول اور حکم بطول میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بس عزادارو اعلان ہو گیا، مدینے والو آج مؤذن رسول اذان دے گا۔ آج بلال کو حسرتوں نے اور تمناؤں نے گھیر لیا۔ عزادارو بلال مسجد کی بلندیوں پر چڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ نے سر پہ ردا رکھی اور وہاں آئی جہاں قبر رسول تھی، بابا اٹھئے مؤذن اذان دے۔
بلال نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. جناب زہرا تڑپ کے کہتی ہے اے بابا ایسے تو پہلے کبھی نہ سوتے تھے. مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد الرسول اللہ. بس فضا دوڑی ہوئی آئیں آ کے کہتی ہیں بلال اذان روک. زہرا غش کھا کے نبی کی قبر پر گئی. میں کہوں اے بی بی باپ کا نام سنا غش آ گیا, رسول کا نام صحابی کی زبان سے سنا غش آ گیا, مگر اے بی بی ان بیٹیوں کا کیا ہوا ہوگا جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کے کٹے ہوئے سر, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, منہ پہ تماچے, کانوں کی بالیاں, دیار بدیار, کوچہ بکوچہ, وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما. فرش عزا پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے مومنین کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے. جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے. جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفا عاجلہ کاملہ اور کلی عطا فرما. رب کریم ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے. خدا نخواستہ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو اسے نماز روزے کا پابند کر دے. خدا نخواستہ کوئی عزائے حسین کو سبک سمجھتا ہو, عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کے دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے. غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے. پرچم توحید اور ولایت کو سربلندی عطا کر. عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں. ہمارے زیارت گاہوں کی دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما. رب کریم جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش دے. جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو بھر دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کو ہمیشہ ان کی گودیوں کو ہرا اور بھرا رکھ. رب کریم جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے. جو با روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ عطا فرما. بانیان مجلس کی عزت و آبرو توفیق اور رزق میں کثیر اضافہ عطا فرما. ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے حضور کے ظہور میں تاجیر عطا فرما. والدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماتم